دن جمعہ مشفق بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا پالنہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے تزکیہ نفس، کہ ایک آدمی کو، ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے نفس کو، اپنے ایام کو جو وہ گزار چکا ہے یا جو وہ گزار رہا ہے، اس کا کیلکولیشن کرتا رہے کہ کون کون سی خطائیں، کون کون سے گناہ، کون سے خیر کے کام، کون سے شر کے کام اس سے انجام پائیں، تاکہ اس کا محاسبہ وہ کر سکے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنے اس گناہ کی، اپنے اس غلطی کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگ سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے پڑھی ہے، بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایسا ایمان کسی کام کا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف موجود نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس میں واضح کر رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، محاسبہ کرے، اپنا تزکیہ کرے اپنے نفس کا، کہ کل کے لیے اس نے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ کل سے مراد اس دنیا سے جانے کے بعد جو اخروی زندگی ہے وہ، کہ ہم اس کے لیے اس دنیا کے اندر جس کو اللہ رب العالمین نے دار الامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے، ہم کتنا نیک عمل کر رہے ہیں اس کا تزکیہ، اس کا محاسبہ کریں۔ ہر شخص جانتا ہے میرے بھائی کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے کہ برے کام کر رہا ہے۔ تو آدمی اپنے کل کی فکر کرنے لگ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا صرف چند دنوں کے لیے ہے بس، اس کے بعد ہر شخص کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے اور اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جائے، کہیں بھی ہو۔ تقوی صرف ظاہری طور پر نہیں میرے بھائی کہ آپ کسی کے سامنے ہیں تو متقی بن جائیں اور پیچھے جائیں تو برائی ملوث ہو جائے، نہیں۔ متقی ہر حال میں ایک مومن ہوتا ہے، کہیں پر بھی رہے، کسی بھی حال میں، چاہے وہ خلوت ہو، جلوت ہو، دن ہو، رات ہو، تنہائی ہو، اجالا ہو، اندھیرا ہو، ہر لمحہ، ہر وقت ایک مومن کو متقی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کل کی فکر کرنے لگ جائے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دن حساب و کتاب کا دن۔ آج ہمیں کتنی فکر ہے میرے بھائی، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے
تمہارے پیچھے 2 فرشتے لگا رکھے ہیں تاکہ تم انکار نہ کر سکو اپنی اس حرکت سے، اپنی اس نافرمانی اور گناہ کے کام سے انکار نہ کر سکو۔ 2 فرشتے ہم نے تمہارے پیچھے لگا رکھے ہیں، ہر چیز جو لکھ رہے ہو ہر چیز محفوظ کر رہے ہیں، ہر چیز محفوظ کی جا رہی ہے تاکہ اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یہ فرشتے پیش کرے گی۔ اب دیکھ اس بندے کے کرتوت اور اس بندے کے اعمال، یہ اس کا رجسٹر یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بھی اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جب بندے کا نام اعمال کھول کر کے دکھایا جائے گا تو ایک بندہ کیا کہے گا؟ قالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے تو میرے چھوٹے اور بڑے ہر عمل کو محفوظ کر دیا، ہر عمل کو لکھ دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑے، سب چیز اس نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کیا بیان فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی آپ نے کی ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہلکی معمولی سی چیز۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ذرہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہو روم کے اندر، اس میں سورج کی جب روشنی آتی ہے اور اس اجالے میں جو ذرات باریک باریک دکھتے ہیں اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ سوچو اللہ رب العالمین کو ہمارے نیکی کی اور گناہوں کی کس قدر فکر، اس طرح کی نیکی اگر آپ نے کی ہے ذرہ برابر، وہ بھی محفوظ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اور اگر برائی بھی ذرہ برابر ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے جو تم کر رہے ہو باخبر، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ سے اس زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے میرے بھائی۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ جس اندھیرے میں گناہ کرو گے، جس کے بچتے ہوئے گناہ کرو گے، دنیا والوں سے بچ جاؤ گے نا۔ دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ رب العالمین میرے بھائی وہ ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بصارت اور اللہ رب العالمین کی نگہبانی ایسی ہے کہ ایک کالی چیونٹی ایک کالے پتھر پر، اور رات کا سخت اندھیرا ہو، کالی رات، بالکل کالی رات، بالکل کالا پتھر، بالکل کالی چیونٹی اس پر چل رہی ہو، اللہ اس چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے، اور صرف دیکھتا نہیں، اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ وہ ہے ہمارا رب میرے بھائیوں۔ پہچانو اپنے رب کو کہ ہم کس کے بندے، کیوں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو میرے بھائی۔ یہ زندگی صرف فضول میں لگانے کے لیے نہیں دی میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی توحید جیسی دولت سے نوازا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہے، اس کا کچھ مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اس مقصد کو تزکیہ کرو اپنے نفس کا، محاسبہ کرو اپنے نفس کا کہ ہم اپنے ایام کن چیزوں میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے شب و روز کس میں گزر رہے ہیں؟ صرف اٹھنے کے بعد جو فضول چیز ہم پچھلے دن کر رہے تھے وہی آج بھی کر رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، کوئی فکر نہیں ہمیں دین سیکھنے کی، کوئی فکر نہیں ہمیں اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن بنانے کی، میرے کوئی فکر نہیں۔ جو دنیا کر رہی ہے ہم بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ اسی ایام کے گزرتے گزرتے وہ وقت آ جائے کہ اللہ رب العالمین ہماری موت کا فرشتہ بھیج دے،
اللہ رب العالمین حکم دے دے فرشتے کو، جاؤ اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اس بندے کی روح قبض کر لو، اور ہمارے پاس اس کے بعد سوائے افسوس کے کچھ نہ رہ جائے میرے بھائی۔ ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم رجوع کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں پر نظر دوڑائیں، اپنے ہر غلطی کی، اپنے ہر گناہ کی اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کو تیار ہے، میرے اللہ بخشنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے ان بندوں سے بے انتہا محبت، بے انتہا محبت۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک و صالح بنائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔